لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دارالخلافہ جو تھا یاد رکھو مدینے سے کوفہ منتقل کر دیا. ایک آدمی آیا وہ خوارج سے تھا. خوارج جو تھے وہ اہل بیت کے دشمن تھے. اس نے آ کے کہا بالکل یعنی جمعہ کے بعد مجمع ہے، لوگ ہیں بھرے ہوئے ہیں. اور نے کہا کہ ایک تو حضرت علی تم نے اتنی بڑی غلطی کی ہے کہ دارالخلافہ حضور کے زمانے میں مدینہ تھا، ابو بکر عمر عثمان کے زمانے میں مدینہ تھا، تم نے مدینہ کی عزت و عظمت کو ختم کر کے کوفے کو دارالخلافہ بنا دیا. آپ نے فرمایا تم نے سمجھا نہیں ہے. حضرت عثمان کی شہادت کے بعد میں ڈر گیا، میں نے مناسب سمجھا کہ دارالخلافہ بدل دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی لڑائی مدینے میں نہ ہو، باہر جہاں ہوتی ہے ہوتی رہے. میں نے تو حرمت مدینہ کے پیش نظر دارالخلافہ تبدیل کیا. دوسری بات اس نے کی، اس نے کہا کہ حضرت علی حضور کے بعد حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی فتوحات ہوئی، ملک پہ ملک فتح ہوئے، اور حضرت عمر نے تو فتوحات کے جھنڈے گاڑ دیے کہ 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا دیا. اور حضرت عثمان جیسا رحم دل اور نرم دل آدمی نے بھی 80 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا دیا. اور جب سے آپ خلیفہ بنے ہیں تو ایک چھوٹی سی بستی بھی فتح نہیں ہوئی. اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ خارجی تھا، وہ خوارج تو خوارج ہے. اسی لیے حضرت علی کی ایک بات یاد رکھیں، آپ نے فرمایا تھا سیہلک فی فئتان، میرے بارے میں دو جماعتیں گمراہ ہو جائیں گی، محب مفرط و مبغض مفرط. ایک وہ ہوں گے جو میری محبت میں بڑھ جائیں گے اور مجھے مولا علی مشکل کشا حاجت روا خدا بنا ڈالیں گے، وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے. اور ایک وہ ہیں جو میری دشمنی میں بڑھ جائیں گے، مجھے مسلمان بھی نہیں سمجھیں گے، خوارج. یہ دونوں برباد ہو جائیں گے. بچنے والے صرف اہل سنت والجماعت ہوں گے جو مجھے علی بھی مانیں گے، رابع الخلفاء بھی مانیں گے، داماد نبی محمد مصطفیٰ بھی مانیں گے، اہل بیت کا سردار بھی مانیں گے، ابو الحسن والحسین بھی مانیں گے رضی اللہ عنہ. صرف وہی کامیاب ہوں گے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ جب ابو بکر امیر تھا تو علی وزیر تھا، جب عمر امیر تھا تو علی وزیر تھا، جب عثمان امیر تھا تو علی وزیر تھا. اس لیے فتوحات ہوتی رہیں. جب میں امیر بن گیا، تمہارے جیسے وزیر بن گیا تو فتوحات کہاں سے ہوں گی؟ اور اسی لیے خوارج نے باقاعدہ ایک مقام پہ بیٹھ کے خفیہ میٹنگ کی. انہوں نے کہا یہ 3 آدمی جب تک قتل نہ کر دیے جائیں اسلام کو ہم نہیں مٹا سکتے. ایک تو حضرت علی ہے اور ایک حضرت معاویہ ہیں، ایک عمر ابن العاص ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین. عمر ابن العاص گورنر تھے مصر کے، حضرت معاویہ گورنر تھے شام کے، اور حضرت علی خلیفہ رسول اللہ تھے. انہوں نے 3 آدمی تیار کیے. انہوں نے کہا کہ تینوں آدمی جو ہیں وہ دن بھی اور وقت بھی مقرر کر لو کہ تینوں کے تینوں صبح کی نماز چونکہ اندھیرے میں پڑھی جاتی ہے اس وقت حملہ کریں. ایک حضرت عمر بن العاص پہ، ایک حضرت معاویہ پہ، ایک حضرت علی پہ، تاکہ ایک ہی دن اسلام کی یہ 3 نابغہ روزگار شخصیتیں جو ہے وہ ختم ہو جائیں. عبد الرحمن ابن ملجم جو ہے بدبخت، اسی لیے حضور نے فرمایا تھا اشکل اولین قدار ابن سالف. آپ نے فرمایا تھا کہ علی
پہلے دور میں جو لوگ گزرے ہیں ان میں جو سب سے بڑا بدبخت تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کاٹا تھا، اور میری امت میں سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو تیرا قاتل ہوگا۔ عبد الرحمن ابن ملجم بھی آ کے مسجد میں چھپ کے بیٹھ گیا۔ وہ تینوں اپنی اپنی ڈیوٹی پہ پہنچے، لیکن اللہ کی شان ہے عمرو بن العاص نماز پڑھانے نہیں آئے، کوئی دوسرا آیا، حضرت عمرو بن العاص تو بچ گئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ اس ظالم نے وار کیا، لیکن وار اوچھا پڑا، آپ کے بازو تو کٹا ایک طرف سے، لیکن آپ کی زندگی بچ گئی۔ عبد الرحمن میں ملجم مسجد میں چھپا بیٹھا تھا، حضرت نے جب فرمایا الصلاۃ الصلاۃ صفوا صفوفکم، اور ظالم نے سر پہ تلوار ماری جو یہاں تک اتر گئی۔ آپ نے اسی وقت بھی فرمایا فزت ورب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور اس عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا کہ میں نے 40 دن تک یہ تلوار زہر میں بجھائی ہوئی تھی تو اس سے انتقام لینے کے لیے۔ فرمایا صاحب میں تیرا فیصلہ جو ہے قیامت میں اللہ کے سامنے ہوگا۔ اور اسی عالم میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مزار مبارک جو ہے وہ بھی وہیں بنی، بعض کہتے ہیں نجف اشرف میں بنی۔ تو اللہ کے راستے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، اور آپ کے بعد جو خلافت تھی وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوئی، واللہ اعلم۔